إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو اپنے بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدر کرتا ہے اور اس کے عمل کو اللہ تعالی بڑا کرتا ہے، ایسے بڑا کرتا ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ گھوڑے کا چھوٹا بچہ بڑھتے 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 بڑا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح بندہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، حقیر سا عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بڑا کرتے جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ہر اچھے کام کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کے کسی بھی نیک کام کو، نیک نیت کو، نیک جذبے کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ بندے کے عمل کو لکھنے کے لیے کرامن کاتبین جیسے ایماندار فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اچھے عمل کیسے کریں، نیک عمل کیسے کریں، اور اپنے نیکی کے پلڑے کو بھاری کیسے بنائیں، یہ تعلیم دینے کے لیے ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس جمعہ کے موقع پر جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا عنوان ہے عمل صالح کا جذبہ کیسے پیدا کریں، نیکیاں کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کریں، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لے کر رکھا ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے جمعہ میں سنا تھا کہ نیکی گناہ ہمارے زندگی میں کیسے اثر مرتب کرتا ہے، گناہ ہماری زندگی کو کیسے بگاڑتے ہیں، گناہ ہماری زندگی میں کیسے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب ہم نے گناہ کے بارے میں سنا ہے تو آپ نیکیوں کے بارے میں تھوڑا ایمان تازہ کر لیں گے کہ نیکی تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کا جذبہ
اور پھر اس نیکی کی حفاظت، یہ بہت بڑا چیلنج ہے دوست۔ اسی لیے ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر لیا تاکہ جمعہ کے ٹاپکس کا سلسلہ بھی یعنی باقی رہ سکے۔ عمل صالح ایسا عمل جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کر لیتا ہے، ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ مزید اس کو اور اچھے عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ بندہ زندگی میں بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن وہ نیکی میں کنورٹ اگر کرنا ہے، اس کو نیکی کے پلڑے میں اگر اس کو ڈالنا ہے، تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، اگر وہ کر لے تو انشاءاللہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہماری ساری ایکٹیویٹیز بھی وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو سکتی ہیں، نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو ڈیلی لائف ہے، وہ ڈیلی لائف کے اندر ذرا سا ہم نیت پہ بدل لینا تو ہماری ڈیلی لائف بھی نیکیوں میں کنورٹ ہونا شروع کر دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے نیکی کا مطلب فجر میں آئے نیکی ہوئی، ظہر میں آئے نیکی ہوئی، عصر میں نیکی ہوئی، مغرب میں آئے نیکی ہوئی، پھر عشاء میں نیکی ہوئی، اتنا ہی نیکی کا تصور ہے۔ مسجد میں نیکی ہوئی، کسی کو ہم نے صدقہ دیا نیکی ہوئی، کچھ پیسوں کی مدد کرے نیکی، بس ہمارا جو ذہن اسی کے اطراف گھومتے رہتا ہے، جبکہ مومن کی زندگی کا ہر پل نیکیوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلصھا، وہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہو، اس میں اخلاص مسٹ ہے، اخلاص اس میں شرط ہے۔ اخلصھا، اس میں اخلاص ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو وہ نیکی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی صبح سویرے اپنے جو ہے جاب کو نکل رہا ہے، اپنے کاروبار کو نکل رہا ہے، کھیتی باڑی کو نکل رہا ہے، نوکری کو نکل رہا ہے، کام پہ نکل رہا ہے، تجارت پہ نکل رہا ہے، ہر آدمی نکلتا ہے، ہر آدمی ریسپانسبل ہے، ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں۔ میں اگر گھر کا بڑا ہوں تو میری ذمہ داری ہے میں کاروبار کروں، میں نوکری کروں، میں دکان کو جاؤں، میں کھیت کو جاؤں، میں بازار کو جاؤں، جا کر کچھ محنت کروں اور پھر اپنے گھر والوں کو انتظام کروں، یہ میرا کام ہے۔ یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، ہفتے کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، زندگی کا بڑا حصہ اس میں ہمارا گزرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کو جا رہا ہے، نوکری کو جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، مزدوری کو جا رہا ہے، جانے سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے میرے بیوی کو پالنے کی، میرے بچوں کو پالنے کی، ماں باپ کو پالنے کی، اللہ نے جو ذمہ داری دے رکھی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے جا رہا ہوں میں۔ اگر یہ سمجھ کر نوکری پر جاتا ہے تو اس نوکری پر جانا عمل صالح ہے، کاروبار کو جانا عمل صالح ہے، کھیت کو جانا عمل صالح۔ کیوں؟ اخلصھا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ذمہ داری دے رکھی ہے، یہ کما کے لا کے کھلا رہا ہوں نا میں، کہ تو نے مجھے حکم دے رکھا ہے، میرا مقصد تجھے خوش کرنا ہے، میرا مقصد تو راضی ہو جائے میرے رب۔ آج میں اگر نوکری پہ جا رہا ہوں، 4 پیسے لے کر آ رہا ہوں، اے اللہ تو خوش ہو جائے، تو نے ذمہ داری دی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ سمجھ کے نوکری پہ جاتا ہے تو اس کا نوکری پہ جانا ثواب، کاروبار کرنے جا رہا ہے، بیٹھ کے کاؤنٹر پر نوٹا گنتا رہتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اللہ یہ ذمہ داری میری ہے، تو نے مجھے دے رکھا ہے، حلال کمائی کمانے کی ذمہ داری تو نے مجھے دے رکھا ہے، میں اپنے بچوں کو پالوں گا، بیوی کو پالوں گا، اپنے ماں باپ کو پالوں گا، اپنے لوگوں کو ساتھ دوں گا، سپورٹ کروں گا، یہ مقصد ہے، تو کاؤنٹر پر بیٹھ کر نوٹا گننا بھی وہ اجر میں شمار ہو سکتا ہے۔ عمل صالح کا مقصد دوست زندگی ہی بسر کرو، آپ کام کرو، آپ نوکری کرو، آپ محنت کرو،
آپ کاروبار کرو لیکن بس یہاں ذرا سا سافٹ ویئر میں چینجز لے کر آؤ، اللہ تو خوش ہو جائے، بس میں اس لے کر رہا ہوں، بس وہ عمل صالح میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج ان لوگوں کو بھی دین سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری خواتین اگر مسجد کو آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ کروڑوں عورتیں ایسی ہیں جن کو دین سمجھنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں، جو مسجد کو نہیں آ سکتی، جمعہ میں نہیں آ سکتی، پروگرام میں نہیں آ سکتی، کسی مدرسے میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، تعلیم دین کو سمجھنے کہیں ان کے اپارچونٹیز نہیں ہے۔ کروڑوں عورتیں ایسی ہیں، لیکن وہ ہماری خواتین کتنی خوش نصیب ہیں جن کو ہر جمعہ دین کی کچھ باتیں سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کہ ہماری خواتین، بھائی اب چھوٹی چھوٹی مثالیں بتاتا ہوں میں تاکہ ہمارے ذہن میں آسانی سے وہ بیٹھ جائے، ہمارے ذہنوں میں آسانی سے وہ بات بیٹھ جائے۔ ہماری خواتین جھاڑو دے رہے ہیں گھر میں، حاشے اب جھاڑو دینا تو یہ لگا ہوا ہے، سالوں سے جھاڑو دے رہے ہیں ہماری خواتین، ہاں جھاڑو دے رہے ہیں، اس میں کیا پرابلم، کرنا ہے، گھر میں ہے تو کرنا پڑتا، یہ اتنا ہی مینٹلٹی ہے نا۔ لیکن نہیں، اگر ہماری بہنیں یہ سمجھیں، آج میں صبح میں جھاڑو میں دے رہی ہوں، ذرا دوپہر میں 12 بجے دے رہی ہوں، پھر شام میں دے رہی ہوں، جھاڑو دے رہی ہوں، وہ یہ سمجھے میری بہن الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، اس لیے میں جھاڑو دے رہی ہوں تو اس کا جھاڑو دینا ثواب، عمل صالح۔ آج ہماری بہنیں سالوں سے برتن دھو رہی ہیں، لیکن برتن دھونے سے پہلے ذرا سا مائنڈ میں یہ آ جائے، نیت یہ آ جائے الطہور شطر الایمان، عربی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان کمپلیٹ کرنے کے لیے میں برتن دھو رہی ہوں، ثواب۔ سالوں سے کپڑے دھو رہی ہیں، ہاں بھائی بچوں کے کپڑے، شوہر کے کپڑے، ساس کپڑے، اس کے میرے کپڑے، اس میں کپڑے سالوں سے دھو رہی ہوں میں، ہاں دھو رہی ہیں، لیکن کیا یہ کپڑے دھونا بھی ثواب میں کنورٹ ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا۔ الطہور شطر الایمان، یہ چھوٹی حدیث ہے، بچپن میں بھی انہوں نے سنا ہوگا، اسکول میں یاد کیا ہوگا، مکتب میں یاد کیا ہوگا، لیکن امپلیمنٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے نا وہ سمجھانے والوں کی ضرورت ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اگر یہ سمجھ کر ہماری بہن جھاڑو دے ثواب، سمجھ کر کپڑے دھوئے ثواب، سمجھ کر جو ہے برتن دھوئے ثواب۔ پھر اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پورا ایمان ایک طرف ہے اور یہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پورا آدھا ایمان اس میں ہے، تو نہ اس کو جھاڑو دینے میں پرابلم، کپڑے دھونے پرابلم، برتن دھونے کوئی پرابلم نہیں، پھر الٹا اجر اجر اجر، عمل صالح۔ کیوں؟ اس نے ذرا سا اپنی سمجھ کو بدل دیا، اپنی سوچ کو اس نے بدل دیا، عمل اخلاص، اللہ راضی ہو جائے، ریزن واضح ہونا، وجہ واضح ہونا، ریزن اللہ، اگر یہ آ گیا نا تو آپ کا بیوی کوئی بھی عمل کرنے میں پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو ذرا ہٹا دو، وہاں سے ذرا مائنڈ ہٹا دو، بندوں کی طرف آ جاؤ، تو دیکھو آپ کوئی بھی آپ کا عمل کنٹینیو چلنے والا نہیں۔ بندوں کو خوش کرنے والا جو بھی عمل رہتا نا وہ لانگ ٹائم نہیں ہو سکتا۔ مان لو آج ہماری بہن ساس کو خوش کرنے کے لیے اس نے ناشتہ بنایا، کھانا بنایا، چائے بنایا، وہ بنایا، سب خوش کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن ساس شام میں کسی ایک بات پر چھڑکی دی، غصہ آ گیا، اب پھر دوسرے دن وہ کام کرنے میں اس کو من نہیں لگتا ہے، اتنا کری ذرا بھی مطلب عزت نہیں، ذرا بھی جو ہے قدر نہیں، کچھ نہیں، خلاص اس کے بعد وہ کام میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے کیا اللہ خوش ہو جائے، وہ غصہ کرے، وہ جھڑکی دے، وہ کرے، وہ کرو، کچھ بھی کرو، بھائی انہیں مجھے دینے والا ہے، اس کو میں خوش کرنا چاہتی ہوں، برابر اپنی خدمات کو کنٹینیو کر سکتی ہے۔ کوئی مسجد میں تعاون دے رہا ہے،
اس لیے تعاون دے رہا کہ بھائی متولی صاحب خوش ہو جانا، کمیٹی والے خوش ہو جانا، دوستاں خوش ہو جانا، انہوں خادم صاحب خوش ہو جانا. اگر یہ سمجھ کر دے رہا ہے تو بندوں سے اگر اس کا تعلق ہے تو وہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی تعریف کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں. تو پھر اگر تعریف نہ کرے تو چندہ بند، تعریف نہیں کریں گے تو تعاون بند. تو گویا اللہ کو ہٹا دیا جائے، اگر بندوں کو دیکھا جائے تو ہمارا کوئی عمل لانگ ٹائم تک نہیں چل سکتا. اگر کوئی بندہ اللہ خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے تو بندے تعریف کریں مت کریں، سلام کریں نہ کریں، وہ جو ہے وہ بلائیں نہ بلائیں، اپریشیٹ کریں نہ کریں، مسلسل وہ نیک عمل جاری رہتا ہے. تو نیک عمل دوست اخلاص کا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ خوش ہو جائے دوست. اچھا، اس کو خوش کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی آ کے ریکمنڈ کرنے کی ضرورت کیوں؟ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اگر وہ نہ جانتا ہوتا، بندوں کو جا کر سمجھانا ہوتا تو وہ پورا کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا تھا، کبھی انصاف ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ بندوں کے لیے سب سے بڑی انعام کی بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے والا نا وہ بذات خود ڈائریکٹ جاننے والا ہے. اگر کوئی بندے کو جا کر سمجھانا ہوتا، جیسے جج کو سمجھا جاتا ہے، یہ وکیل کو سمجھا رہا، یہ وکیل سمجھا رہا، یہ وکیل سمجھا رہا، یہ وکیل سمجھا رہا، اور جو چب زبان وکیل ہوگا اس کی بات میں آ کر جج فیصلہ کر دیتا ہے، اکثر فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بندوں پہ نربھر ہے، وہ بندوں پہ جو ہے ڈیپینڈ ہے. اس لیے اللہ بندوں پہ ڈیپینڈ نہیں، اس لیے اس کا ہر فیصلہ صحیح فیصلہ ہونے والا ہے. ماشاءاللہ دوست، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا، اگر یہ واقعی اللہ خوش کرنا مقصد ہو تو انسان کو وہ عمل اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے آنے والی نسل کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اب ذرا دیکھو، آپ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور اس مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو ایسی مشکل تھی، اس مشکل میں دنیا کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کوئی ساتھ نہیں دے سکتا تھا. مچھلی کے پیٹ میں کیا ان کے والد صاحب چھڑا سکتے؟ نہیں. کیا بیوی آ سکتی؟ نہیں. دوست آ سکتے؟ نہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو نجات نہیں دلا سکتی تھی. لیکن وہاں پر وہ پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو پکار رہے ہیں تو اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. ان کا اخلاص، ان کا نیک، ان کی نیکی، ان کی دعا ان کو اس مصیبت سے نجات دلا رہی ہے جس مصیبت سے نکالنے کی دنیا کی کسی کے پاس طاقت نہیں تھی. اور 3 غار والے اندر پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے کوشش کی پتھر کو ہٹانے کی لیکن ہٹا نہیں سک رہے ہیں، توڑنے کی توڑ نہیں سک رہے ہیں، چلا کر کسی کو بلانے کی کسی کو بلا بھی نہیں سک رہے ہیں، کال کرنے کی کال بھی نہیں کر سک رہے ہیں. مطلب ان کو بھی دنیا کی کوئی طاقت وہاں بچا نہیں سکتی تھی، سپورٹ میں آ نہیں سکتی تھی. دعا کرائے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں بہت بڑا زمیندار تھا، میرے پاس بہت سارے کام کرنے والے تھے، لوگ کام کرتے تھے، سارے لے کر جاتے تھے. ایک بندہ کام کرتے کرتے چھوڑ کر چلا گیا، اس کی سیلری چھوٹی سی میرے پاس تھی، میں نے اس کی سیلری کو انویسٹ کیا، اس کو بڑھایا بڑھایا بڑا بڑا بناتا گیا. ایک دن واپس وہ لوٹ کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ صاحب میں آپ کے پاس کام کرتا تھا، اچانک چھوڑ کر چلا گیا، چھوٹی سی سیلری آپ کے پاس موجود ہے، میں پریشان ہوں، اب میں آپ کی بچی ہوئی چھوٹی سیلری لینے واپس آیا ہوں. تو میں نے کہا یہ سارے بکریاں، یہ سارے اونٹ، یہ ساری گائے، یہ سب تمہارے، تم لے کر جاؤ. اس نے کہا صاحب میں مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی، مذاق مت کرو، میری چھوٹی سیلری تھی، آپ یہ پورے گائے، پورے اونٹ، پورے بکرے لے کر جاؤ کہہ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے کہا تم جو پیسے چھوڑ کر گئے تھے، میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس کو انویسٹ کیا، میں نے اس کو بڑا کیا، یہ سب تمہارے، تم لے کر جاؤ. اے اللہ یہ کام میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو اس کام سے راضی ہے تو پتھر کو ہٹا دینا. پتھر ہٹ رہا ہے، پتھر ہٹ رہا ہے. اور اس نے جو کام کیا تھا حقیقی معنی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا.
اس بندے کو بھی خوش کرنا مقصد نہیں تھا. جو بندہ آیا نا تو خوش ہو جائے اس لیے میں نے ایسا کہ نہیں تو خوش ہو جائے اللہ اس لیے میں نے کیا تھا. تو وہ نیکی ایسے موقع پر کام آ رہی ہے جہاں پر دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی تھی. دوسرا بھی کہہ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے ہاں میرے ماں باپ بوڑھے تھے, ضعیف تھے, کمزور تھے, بکریاں چرانے دور جاتا تھا, واپس لوٹ کر آتا تھا, شام بکری دودھ نکالتا تھا, پلاتا تھا, سو جاتا تھا. ایک بار ایسا وہ بہت دور چلا گیا, واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا, کٹوری میں رکھا, پلانا چاہتا تھا, ماں باپ سو چکے تھے. میں نے سوچا اگر اٹھاؤں تو پھر ماں باپ نہیں سو سکتے, بڑھاپے میں جب بیدار ہوں تو پھر دوبارہ سو نہیں سکتے. میں انتظار کرتا رہا, صبح بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پلایا. اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس کام سے راضی ہے تو پتھر کو ہٹا دینا. اللہ پتھر کو ہٹا رہا ہے. تو گویا بندہ جو بھی کام چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, اپنے بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, اپنے بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, جو بھی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ ایسے وقت میں کام آتا ہے جس ٹائم پہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام نہیں آ سکتی. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا, ساتھ میں خضر بھی تھے اور گزر رہے بستی سے, دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. بستی چھوڑ کر باہر نکل رہے تھے, بستی کنارے ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اور دیوار ٹوٹنے آئی ہوئی ہے. تو حضرت خضر نے دیوار کو توڑ کر پھر دوبارہ اچھی بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر یہ بستی والوں سے ہم نے تھوڑا کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا, اب اس بستی والوں کے دیوار کو توڑ کر پھر دوبارہ مرمت کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے مرمت کرنے کی؟ تو خضر نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کہا یہ جو دیوار جانتے ہو نا, یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے اور یتیم بچوں کا باپ اس دیوار کے اندر خزانہ رکھا ہوا ہے. یہ بڑے ہونے کے بعد اس خزانے کو نکالیں گے. ابھی یہ بچے دونوں چھوٹے ہیں, اگر دیوار ابھی گر جائے تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور خزانہ ظاہر ہوگا تو لوگ خزانے کو لوٹ لیں گے, بچے محروم ہو جائیں گے. تو میں نے دیوار کو توڑ کر پھر دوبارہ بنائی تاکہ اور دیوار لمبی چلتی رہے, بچے بڑے ہو جائیں اور بچے بڑے ہونے تک خزانہ اندر سیف رہے. ایسا کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا, اس کی نیکی بچوں کو کام آ رہی ہے. باپ کی نیکی بچوں کام آ رہی ہے. اچھا کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں یہ دونوں کا سگا باوا تھا. اوکے سگا باپ تھا. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو خزانہ چھپانے والا تھا نا یہ ان کا 8واں دادا تھا, مطلب 8ویں پشت کا آدمی تھا. وہ نیک آدمی جو چھپا کر چلا گیا اس کی نیکی 8ویں پوتے میں اس کو مل رہی ہے. ماشاءاللہ. مطلب آج اگر میں نیکی کر جاؤں تو یہ میری نیکی میرے بچوں کام آ سکتی, میرے پوتوں کو پڑ پوتوں کو ایسے ہی نسل در نسل بھی کام آ سکتی. یہ کہنے کا مقصد نیکی تو اللہ کا سسٹم میں دیکھو آپ, مثقال حبۃ من خردل, ایک باریک دانے کے اوپر جو پردہ ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع ہونے والی نہیں, وہ ہمیں ضرور کام آنے والی ہے. اخلصھا, اس کو راضی کرنا مقصد ہو. ہم جو بھی کریں گے انشاءاللہ وہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو ہمارا ہر چھوٹا کام انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو سکتا ہے. کام کچھ بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. دوست یہ خیال آنا چاہیے کہ بھائی
کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ابھی کر لیا, ابھی نیکی ملی, خلاص. ایسے کام بھی ہیں. جیسے میں نے کسی کھانا کھلایا تو اب مل گیا ثواب, خلاص ایک بار نیکی آ گئی میرے اس میں کنورٹ ہو گئی. میں نے کسی کو 100 روپے دے دیا, ابھی وہ استعمال کر لیا, ابھی مجھے ثواب ملا, اوکے. یعنی ایک ہی مرتبہ اس کا ریوارڈ ہو سکتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو میرے مرنے کے بعد کل قیامت تک بھی کام آنے والے ہیں. یعنی وہ ہمارا پینشن چلتا رہتا ہے, ہمارا پینشن چلتا رہتا ہے. ایسے کام بھی ہیں, لانگ ٹائم تک بھی ہو سکتا ہے, شارٹ ٹائم تک بھی ہو سکتا ہے. اب مومن اب اپنی عقل مندی کا استعمال کیسے کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے. ایک آدمی ہے, والد صاحب انتقال کر گئے. اب جنرلی ارے ہمارے والد صاحب گزر گئے, ہم مسکینوں کھانا کھلائیں گے. بیچارہ وہ بکرا لے کر آتا, ہاں ایک 10,000 کا بکرا لے کر آتا, پھر ایک 2 کوئنٹل چاول لے کر آتا, لگ بھگ 15,000, اس میں 20,000 خرچ کر لیتا. مسکین کھلایا, ایک ثواب اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا. یعنی نیت اس کی تھی اپنے والد صاحب کو ثواب مل جائے. والد صاحب کو اگر اخلاص کے ساتھ کھلا رہا ہے مسکینوں کو تو انشاءاللہ ایک بار ثواب اس کو مل گیا. لیکن اگر وہ خاص دن 10ویں دن, 20ویں دن, 40ویں دن برسی کھلا رہا تو پھر وہ یعنی سنت کے مطابق نہیں ہو, بدعت و خرافات میں شمار ہو جاتا ہے. کبھی بھی وہ اپنے والد صاحب کو مطلب اجر پہنچانے کے لیے کھانا کھلا دیا, ثواب ملے گا انشاءاللہ ضرور. لیکن دوسرا آدمی ہے کہ بھائی میں بکرا لایا, ذبح کرا, یا چکن لایا اور مٹن لایا, گوشت بنایا, بریانی میں کھلا دیا, ایک بار ثواب مجھے مل گیا. 21 بار مل رہا مجھے نہیں, ذرا مجھے لمبا ثواب چاہیے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے اور سوچتا ہے کہ بھائی ایک ہی بار نہیں چاہیے, لمبا چاہیے, بار بار چاہیے, تو دوسرا بندہ کیا کرتا پتا آپ کو, 15,000 خرچ کرنا ہے, 20,000 خرچ کرنا ہے, تو وہ کسی مسجد میں 5,000 کے 4 فین بٹھا دیتا ہے, 4 فین بٹھا دیتا ہے. اب وہ فین چلتے رہیں گے, سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال. اگر اچھی کمپنی ہے تو 10 سال, 20 سال تک بھی فین چلتے رہتا. تو 20,000 میں 20 سال تک وہ ثواب پہنچا سکتا ہے. 20,000 میں 20 سال تک ثواب وہ پہنچا سکتا ہے. اور عقل مند مومن بندہ ہے ماشاءاللہ, اور عقل مند. پھر اور ایک عقل مند مومن بندہ ہے, سوچتا ہے کہ بھائی میں فین بٹھا, بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ مصلیوں کو ہوا ملتی, جائے نماز بچھا رہا ہوں, مصلیوں کو اچھا نماز پڑھنے کے لیے اچھا پلیس ملتا, یہ اس کے پاس ہے. لیکن وہی بندہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں مجھے اور زیادہ لمبا چاہیے, اور زیادہ لمبا چاہیے. کیا کرنا, کیسے کرنا؟ ارے ہمارے مسجد کے ذمہ داران مسجد کے سامنے ایک پلاٹ خرید رہے ہیں, وہ پلاٹ میں حصہ لوں گا, 20,000 میں ڈال دوں گا, 10 دے دوں گا, 15 دے دوں گا. اگر وہ یہ سمجھ کے وہ پلاٹ خریدنے میں ڈال رہا ہے تو وہ پلاٹ قیامت تک مسجد ہی رہنے والی ہے اور قیامت تک اس کو اجر ملنے والا ہے. ماشاءاللہ مومن بندہ ایسے سوچتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کپڑے دلاؤ غلط, کھانا کھلاؤ غلط, آپ فین بٹھاؤ غلط, جانے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی کر سکتے, لیکن یہ مختصر مدت کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن وہی مومن بندہ کیا کرتا ہے, کیا کر سکتا ہے, کسی مسجد کی خریداری میں لگا دیتا. کہیں کی بھی ہو سکتی ہو, ہاں اس مسجد کی ہو سکتی, اور بازو والے اور ایک ہمارے بازو وہاں بھی ہو, کہیں بھی ہو سکتی. لیکن وہ ایسے سوچتا ہے. تو بندہ جیسے سوچے گا, جیسے کام کرے گا, اس کا عمل نیکیوں میں کنورٹ ہوتا جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا. اور یاد رکھنا, جس قدر اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے, وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو, وہ عمل بہت بڑا وزندار بننے والا ہے, بہت بڑا وزندار بننے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نا, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بہت بڑی پبلک میں ایک آدمی بلایا جائے گا, اور وہ آئے گا اور اسے کہے گا, اللہ بھائی کیا ہے؟ اللہ کہا سے نا
کوئی نیکی ویکی ہے نہیں تمہارے پاس؟ لا یا رب میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، کھنگال کے دیکھو نہیں کوئی نیکی نہیں ہے. نہیں، اللہ کہے گا تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہاں پر اس کا ترازو لٹکا گیا ہے. اس ترازو کے ایک پلڑے میں 99 گناہوں کے دفتر ہیں. وہ کل سجل مد البصر، ہر وہ ڈاکومنٹ جہاں تک نگاہ پھیلی اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے، وہ اتنا بڑا رجسٹر ہے پلڑے میں رکھا ہوا ہے. پلڑا نیکی کا ہلکا ہے، ایک گناہ سے بھرا ہوا ہے. اب بلائے گا کیا ہے؟ کوئی نیکی کچھ نہیں. نہیں اللہ، ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے. ایک پرچی اللہ اٹھا کر دے گا، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہے گا. اللہ بندہ اللہ یہ ایک چھوٹی پرچی اتنے گناہ کو مقابل کیا کام آئے گی؟ جاؤ تو صحیح، رکھو تو صحیح. وہ ایک پرچی 99 گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گی. کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا تو بہت اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، برابر اس کو ریوارڈ کے طور پر دینے والا ہے. دوست، بڑے بڑے کام بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں، لیکن بڑے بڑے کام کرنے میں آسانی ہونا تو چھوٹے 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 اچھے کام کرنے کی ہیبٹ پیدا کرنا. چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرتے جاؤ گے نا تو بڑے بڑے نیک کام کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. چھوٹے چھوٹے کرتے جاؤ. آپ جمعہ میں آئے، آتے آتے ایک 20 روپے کا صابن لے کر آئے، 2 صابن آئے 20 روپے میں، ایک صابن کے 3 ٹکڑے اور ایک 3 ٹکڑے رکھ کے وضو خانے میں رکھ دو، خلاص. وہ جب تک ہاتھ دھوتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ. ہاں یس. آپ مسجد کو آ رہے ہیں، آپ کی بیوی مسجد کو آ رہے ہیں، اپنے بچے مسجد کو آ رہے ہیں، اپنی بیوی کو 20 روپے دیے، بیگم تم مسجد کا ڈبہ گزرا تو اس میں ڈال دو. بیٹا تمہارا ڈبہ گزرتا نا 10 روپے تم ڈال دو، بیٹا 20 تم ڈال دو. آپ ایک 20، بیٹا ایک 20، آپ کی بیوی ایک 20، 10 20 روپے خرچ کر رہا ہے نا. یہاں سے بڑے بڑے نیک کام کرنے کی ہیبٹ بلڈ ہوتی ہے. اس سے آپ چھوٹے اچھے کام کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر آپ کو بڑے بڑے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام بالکل نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو بڑے کام کرنا پاسبل نہیں ہے، بڑے نیک کام کرنا ممکن نہیں. چھوٹے 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 کام کرتے جاؤ. اپنی بیوی سے ایک اچھے کام کراؤ، اپنے بچوں سے اچھے کام کراؤ، خود بھی آپ اچھے کام کرتے رہو. سوچو دیکھو یاد رکھو دوست، دین کا کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے مولوی بننا کوئی ضروری نہیں ہے. مولوی بنے تو اچھے کام کر سکتے، عالم کورس کرے تو اچھے کام کر سکتے. ہاں، یا میں ہزاروں کی زکوٰۃ نکالا تو میں اچھے کام کر سکتا ہوں، میں قرآن پڑھایا تو اچھے کام کر سکتا ہوں، میں مسجد کو متولی بنا تو اچھے کام کر سکتا ہوں. آپ جہاں ہیں وہیں سے آپ چھوٹے چھوٹے کام کرو. کرانہ شاپ ہے میرا، ایگزامپل میرا نہیں ہے بتا رہا ہوں میں. ہاں، کرانہ شاپ میرا ہے بھائی. کوئی جو ہے خاتون آئے، کوئی آدمی آیا، کسٹمر ہے میرے پاس آیا، مطلب اس کا بل ہوا 103 روپے. 103 روپے اس کا بل ہوا. میں 100 روپے لے رہا ہوں، 3 روپے چھوڑ دے رہا ہوں. 3 روپے چھوڑا نا، صدقے میں کنورٹ ہونے والا ہے آپ کا. بھائی جس کو میں چھوڑا مالدار ہے کوئی بات نہیں، غریب کو معاف کرے تو صدقہ، مالدار کو چھوڑے صدقہ، ایسا نہیں ہے. آپ 3 روپے چھوڑ دیا، صدقہ شمار ہو رہا ہے آپ کا. آپ کا کرانہ شاپ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سائڈ میں ایک ڈبہ رکھے ہوئے ہیں، اس میں روزانہ 5 روپیز شام میں دکان بند کر کے جا رہے ہیں تو ڈال رہے ہیں، تو وہ صدقہ. یہاں سے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا. شام میں دکان بند کر کے جا رہے ہیں، 10 روپے ڈالو بس. یہاں سے نیکی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میڈیکل شاپ ہے، آپ نے ڈبہ رکھا 5 روپے 10 روپے 10 بس، زیادہ نہ کو. سادہ بولے تو پھر نہیں کرتے لوگ، نہیں کرتے. 10 روپے چھوٹے چھوٹے کام کرنا. چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرنے والے کو بعد میں بڑے کام کرنا کوئی مشکل نہیں. اس دل میں یہ بٹھا لو دوست، یا بٹھا لو، میں انشاءاللہ چاہے وہ نوکری والا ہو، کاروبار والا ہو، دکان والا ہو، مزدور کچھ بھی رہوں گا، میں انشاءاللہ جب بھی جمعہ میں جاؤں گا میں 20 روپیز خرچ کروں گا. میں جب بھی جاؤں گا جمعہ میں 50 روپیز خرچ کروں. یہ بجٹ بنا لو. بجٹ بنا لیے تو نیکی کا کام کرنا آسان.
اب پہلے سے آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے بھائی 50 روپیز میں خرچ کرنے والا ہوں، تو آپ چاہے ہو کسی مسجد کا اعلان ہوا اس میں ڈالو، کسی مدرسے کا ہوا اس میں ڈالو، یا مدرسے کا بھی نہیں تھا مسجد کا بھی نہیں تھا ڈبہ جا رہا اس میں ڈال دو آپ، خلاص. یعنی آپ پکا ہر جماعت 50 روپیز خرچ کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو. اگر پہلے سے مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہے، اعلان ہوتا اب سوچتا نہیں دینا ہو دوں گا، ہاں دے تو میں ہاں دیتا ہوں، آپ رے 40 روپیز نہیں ہے 500 کا نوٹ ہے، میں پھر یہ دے کے چلر کہاں سے لو، نہیں ہوتا چلو پھر دیکھیں گے نہیں جمعہ ختم چلے آتا ختم، پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی اس کو. چھوٹے چھوٹے کام کرو دوست، اپنے بچوں کو آپ دیکھو، آپ بھی کرو، آپ کے بچوں کو بھی کراؤ، اپنی بیویوں سے بھی کراؤ، تبھی ہمارا ایمان اور مزہ آتا نیکی. اگر آپ کو نیکی کے کام میں مزہ آ رہا تو سمجھو آپ کی نیکی قبول ہوتے جا رہی ہے. بیزار آ رہا پھر اعلان ہوا، باپ پھر انہوں آئے، باپ پھر دینا پڑ رہا، انہوں پھر منگ رہی، ایسا فیل ہوا، سمجھو آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ نیکی میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. آپ کو بچہ اسکول جا رہا ہے، بیٹا یہ پینسل 2 رکھ لو، آپ ایک پینسل آپ خود رکھ لو، اور ایک پینسل اگر آپ کلاس میں کوئی غریب بچہ اس کو تو بیٹا بولو اپنے بچوں سے ربر ایکسٹرا دلاؤ، پینسل ایکسٹرا دلاؤ، 10 روپے کا بسکٹ دلاؤ اپنے بچے کو، ہفتے میں 1 مرتبہ ایکسٹرا 1 بسکٹ دلاؤ اور کہو کہ بیٹا یہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کو تحفہ دو، اس کو گفٹ دو. مائنڈ سیٹ بن جاتا ہمارے بچوں کا، دینے کا مائنڈ سیٹ بنتا. اور اگر یہ مائنڈ سیٹ بنا نا، وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ آدمی سوسائٹی کا رحمت بن جاتا، عذاب نہیں بنتا. آج عذاب کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے پاس لینے کا، صرف لینے کا ہی مائنڈ سیٹ ہے، دینے کا مائنڈ سیٹ نہیں. حالانکہ پوری اسلام کی تعلیم دینے کی. سلام کرو 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 بولا اسلام، لیو 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 کہیں بھی نہیں بولا، سلام لیو کہیں بھی نہیں بولا، زکات دیو 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 دیو، جو زکات لیو زکات لیو زکات لیو، زکات لیو کی تعلیم کہیں بھی نہیں ہے. صدقہ کرو 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 کرو، صدقہ لیو لیو کہیں بھی نہیں ہے. اسلام کی پوری تعلیم ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے. ایسے بن جائیں گے نا تو نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے. اچھا میں صرف پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں دوست، یاد رکھنا، کیا اپنی زندگی کا پارٹ اپنے بنا لو. میری ذات سے کس کو فائدہ ہو سکتا؟ بس وہ فائدہ پیسوں سے بھی ہو سکتا، وہ فائدہ مشورہ دے کے ہو سکتا، گائیڈ کر کے ہو سکتا، رہنمائی کر کے ہو سکتا، ساتھ دے کے ہو سکتا، تسلی دے کے ہو سکتا، ہمت دلا کے ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، اگر یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے تو I'm a good luck person. میری نیکی اب پلڑے میں بھاری ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے پاس بہت ہے ماشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر کسی مومن کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر بڑے 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 عذابات رکھے ہوئے ہیں، ما طمع فی جنت احد، ارے بھائی اتنا خطرناک پنشمنٹ دینے والا اللہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ جنت کی امید نہیں رکھ سکتا. اتنے بڑے پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اگر کافر کو پتہ چل جائے ما عند اللہ من الرحمہ، اللہ کس قدر رحم کرنے والا ہے، اگر کافر کو بھی صحیح پتہ چل جائے تو ما قنط من رحمت احد، اللہ کی رحمت سے کوئی کافر نا امید نہیں ہو سکتا. ہر کافر سمجھے اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے. مطلب اللہ کے پاس رحمت بھی اس قدر بڑی ہے، عذاب بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دیکھو جو بھی میں کر رہا ہوں نا اسے کون خوش ہونا ہے. اگر وہ خوش ہونا اگر یہ آیا تو آپ مرے دم تک کام کرتے جاؤ گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور نیکی کرنے مزہ 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 آتا جائے گا، مسکراہٹ ہوگی، اور کرنا دل بولے گا. کیوں؟ اس کو خوش کرنا مقصد ہے.
اگر بندوں کو خوش کرنا مقصد ہے تو یاد رکھو وہ کام، وہ نیکی ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، خلاص اس سے بڑھ کے آگے چلنے والے نہیں. بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرو گے 2 سال سے بڑھ کر آپ کام نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے، خلاص کلوز. کیوں؟ یہ 2 سال کے اندر ایسے کچھ معاملے ہوتے سے آپ ناراض ہو جاتے. اب ناراض ہو گئے تو خلاص نیکیاں بند، خلاص کلوز کر دیتے آپ. انشاءاللہ اس کو خوش کریں گے، انشاءاللہ جنت اس کے ہاتھ میں. بندوں کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا. اگر جنت کا فیصلہ اگر بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو بہت بے انصافی ہو جاتی تھی. اسی لیے اللہ نے جنت کو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور جنت اگر جہنم کو بھی اگر بندوں کے حوالے کر دیا ہوتا، تم لوگ فیصلہ کرو کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، تو اتنے بڑے بے انصافیاں ہوتے تھے، کوئی اس کے حد نہیں ہے. اسی لیے اللہ دونوں بھی اپنے پاس رکھا. تم کچھ بھی کرو میں دیکھ رہا ہوں. تم کر کے جاؤ تو کیا بھولنے والا نہیں. اگر میں کوئی کام کر کے گیا، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر گیا، تو کیا میرا اکاؤنٹ کلوز ہوگا؟ نہیں. بھلاتا نہیں اللہ. اچھا میں مر کے 600 سال ہو گئے، بھلا کے نہیں. میں مر کے 1000 سال ہوا، اللہ بھلائے گا؟ نہیں. میں مر کے 1,00,000 سال ہو گیا، اللہ بھلائے گا؟ نہیں. کیا اللہ کی قدرت، کیا اللہ کی طاقت ہے. اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو نیک کام کرنے میں چسکا پیدا فرما، مزہ عطا فرما، نیکی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کے لیے بے چین ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمارے ہر کام کو تجھے خوش کرنے کا مقصد بنا دے، تجھے راضی کرنے والا بنا. اگر میں تجھے راضی کروں گا، میں بچوں کو کھلاؤں گا تو تجھے راضی کرنا مقصد. میں گھر میں بریانی کھلاؤں تو راضی ہو جائے، میں گھر میں مٹھائی کھلاؤں تو راضی ہو جائے، اچھے کپڑے دلاؤں تو راضی ہو جائے، اچھے سینڈل دلاؤں تو راضی ہو جائے، میں اچھا گھر بناؤں تو راضی ہو جائے. اللہ میں نے اچھا گھر بنایا تاکہ ماں باپ میرے خوش ہو جائیں، میری بیوی خوش ہے، بچے خوش جائے. اللہ تجھے خوش، میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں. اچھا گھر بنا تاکہ میرے سب خوش ہو جائیں. اچھا گھر بنانا ثواب. کیا مومن کی زندگی کتنی ماشاءاللہ مزیدار ہے. دیکھو آپ بس اس کو خوش کرنا مقصد بنا لو، آپ کی زندگی کا ہر پل سونا جاگنا چلنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا کھلانا کھانا سب کچھ ثواب انشاءاللہ. باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. بدل دے، اسی ہفتے سے بدل دے باری تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بار بار آ کے بھٹکاتے رہتا، شیطان بار بار آ کے بہکاتے رہتا. شیطان سے محفوظ فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.